To commence the ceremony with Allah's blessings, I respectfully invite Hafiz Ibtisamur Rahman for the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. آیت مبارکہ کا اردو ترجمہ. اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. English translation. O believers, if an evildoer brings you some news, verify it, lest you should harm some people unknowingly and later become regretful for what you have done. Thank you. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے جان تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، جان تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، دل میں اترتے حرف سے
نان جمی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی دشت بلا سے بارہا نکلا ہے قافلہ تیرا دل میں اترتے حرف سے. Ladies and gentlemen, to set the academic tone of ICARS 2025, I now invite the conference secretary, Dr. Salman Ali Qureshi, to present a brief introduction to the conference, its objectives, scope, and scholarly vision. Dr. Salman. Thank you very much. Assalamu alaikum and a very good welcome to our Honorable Vice Chancellor, respected deans, distinguished keynote speaker, session chairs, moderators, esteemed guests, and dear participants. It is my honor and pleasure to welcome you all to the third International Conference on Advancing Research in Social Sciences, ICARS 2025, organized by a Faculty of Social Sciences and Humanities, Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan. As a conference secretary, it is my privilege to briefly present the vision of this year's conference under the theme Innovations and Interdisciplinary Strategies in Social Sciences for Sustainable and Inclusive Development. The conference serves as an important platform for researchers, academics, and practitioners to exchange ideas, share experiences, and explore innovative strategies for social sciences sustainability. In a world where facing dynamic social, economic, environmental, and political transformations, the role of social sciences has never been more critical. From shaping inclusive policies and promoting sustainable development to navigating digitalization and addressing inequalities, social sciences research stands at the forefront. As global challenges become increasingly interconnected, the demand for the interdisciplinary strategies and human-centered approaches has gained attention of the researchers. Recognizing this need, the Faculty of Social Sciences at Allama Iqbal Open University fostered academic dialogue on emerging trends and challenges. The first perspective of the 21st century, the second conference of social sciences further expanded the conversation by exploring the evolving role of social sciences in postmodern contexts. Both conferences successfully brought together national and international scholars, encouraging cross-disciplinary collaboration and setting a strong foundation for the future academic engagement, a legacy that continues today with ICARS 2025. This year, I am pleased to share that we received an overwhelming response of 308 abstracts from diverse disciplines of social sciences, out of which 176 abstracts are selected for presentation after rigorous review process. This conference includes 17 papers from international scholars of England, Australia, Dubai, Middle East, Saudi Arabia, and other parts of the world. This response reflects the growing recognition of ICARS as a credible and influential platform for academic exchange and research advancement. As Conference Secretary, I extend my deepest gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Nasim Mahmood,
for his visionary leadership, unwavering encouragement, and constant support for this initiative. I also convey my sincere thanks to the Dean Faculty of Social Sciences, Professor Dr. Abdul Aziz Sahir, for his trust and continued guidance, which have been instrumental in the successful organization of this event. My heartfelt appreciation goes to the conference organizing committee members and convener, Professor Dr. Syed Muhammad Amir Shah, the technical and review committee teams, and all the servicing departments of AIOU, including the administration, ICT department, IET department, media, security, state office, and treasurer office, for their dedication and tireless efforts behind the scene. I would also like to express my special thanks to our sponsors, whose generous support and collaboration have played a crucial role in realizing this instrumental academic conference. Your partnership reflects a shared commitment to promoting research, innovation, and knowledge exchange in the social sciences. Finally, to all our keynote speakers, paper presenters, moderators, and participants, thank you for being the part of this international event. Your insights, experiences, and discussions over years and inspire future collaborations. I warmly welcome you once again and wish you a fruitful, engaging, and inspiring conference experience. Thank you very much, and welcome to ICARS 2025. Thank you, Dr. Salman, for outlining the vision of this conference. It's now my immense honor to invite the convener, ICARS 2025, Professor Dr. Syed Muhammad Amir Shah, to present the welcome address. Honorable Vice Chancellor Saab, Professor Dr. Nasir Mahmood Saab, respectable Dean, Professor Dr. Abdul Aziz Sahir Saab, distinguished guests, researchers, faculty members, students. It's a great privilege for me to welcome you all to third International Conference of the Faculty of Social Sciences and Humanities on the main theme as Advancing Research in Social Sciences, Innovations, and Interdisciplinary Strategies for Sustainable and Inclusive Development. In this conference, we will explore how social sciences can play a transformative role in addressing complex challenges of our time, whether they are economic, political, cultural, environmental, or technological. In an age where the world is rapidly evolving, social sciences offer essential insights that help us understand human behavior, strengthen institutions, and craft policies that foster equity, justice, and sustainability. Ladies and gentlemen, this conference will serve as a valuable platform to reflect on innovative research approaches ranging from digital methodologies to participatory models and community-centered strategies. The theme of this conference is not only timely, but deeply relevant. Achieving sustainable and inclusive development demands deeper understanding of societies, communities, and experiences of people. Interdisciplinary collaborations bring together perspectives from different disciplines like sociology, economics, psychology, political science, anthropology, management sciences, and beyond. When these disciplines interact, they generate knowledge that is richer, more holistic, and more impactful. I am confident that the diverse ideas, research findings, and discussions shared today and tomorrow will inspire new academic partnership, strengthen policy recommendations, and build pathway toward more inclusive future. Once again, I warmly welcome you all to this conference. May our deliberations be fruitful, meaningful, and forward-looking. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and steering this conference with exceptional leadership. Ladies and gentlemen, our first keynote speaker is a scholar whose academic career spans several decades of excellence, leadership, and contribution to Pakistan's educational landscape. Professor Dr. Abdul Aziz Sahir is a distinguished academic, researcher, and administrator who has played a pivotal role in redefining the direction of social sciences at AIOU. He has made notable contributions in curriculum, innovation, and policy analysis.
His work is frequently cited in national and international forums, reflecting his influence on academic discourse. Dr. Saher has supervised numerous MPhil and PhD scholars, published extensively in reputed journals, and has been a consistent advocate for research-driven reforms in higher education. Under his leadership, the Faculty of Social Sciences and Humanities has strengthened its interdisciplinary focus, extended research culture, and initiated multiple collaborative opportunities for scholars. His thought leadership continues to enrich academic conversations, particularly in areas of educational development, quality enhancement, and social transformations. With great respect, I now invite Professor Dr. Abdulaziz Saher to deliver the first keynote address. किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता वजूद लौह कलम न होता। ये महफिल कुन फ़िका न होती अगर वो मीर उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। ख़वातीन व हज़रात, कलीदी खुतबा तो इरशाद करने के लिए डॉक्टर तनवीर अंजम साहबा तशरीफ़ लाई हुई हैं। मैं तो कुछ बातें करना चाहता हूँ। मसला ये है कि समाजी उलूम हों या मुआशरती उलूम हों या इंसानी उलूम हों, इनका इंसान के साथ बहुत गहरा और बहुत कदीमी रिश्ता है। ये सारे उलूम जिनका ताल्लुक़ इंसान या इंसानी मुआशरे के साथ है, ये कहीं हबूत आदम तक फैलते हुए दिखाई देते हैं। हबूत आदम का वाक़या एक कहानी है और इंसान कहानी में सांस लेता है और कहानी इंसान में सांस लेती है। तो लिहाजा ये समाजी उलूम और समाजी रवैयों का ताल्लुक़ इंसानी रूह के साथ वाबस्ता है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए ज़मीन पर हिदायत पहले उतरी है और हम बाद में आए। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए और उसके बाद इंसानों की अफज़ाइश और नशोनुमा का सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा हिदायत ज़मीन पर पहले उतरी और इंसान ज़मीन पर बाद में वजूद में आए। लिहाजा वो हज़रत डार्विन साहब कुछ फरमाया करते थे, तो मामला ये है कि जिन लोगों की तारीख़ मालूम हो और जिनका इल्म मालूम हो और जिनकी हिदायत मौजूद हो, वो किसी पत्थर और हजर के ज़माने में कभी ज़िंदा नहीं रहे और वो कभी तारीख़ के नामालूम ज़मानों में भी ज़िंदा नहीं रहे। मेरी तारीख़ मुझे मालूम है, आज से 4500 साल कबल मक्का के पहाड़ के अंदर एक ख़ातून, एक निहायत मुक़द्दस ख़ातून हज़रत हाजरा सलामुल्लाह सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ रही थी। तो तारीख़ को ये भी मालूम है कि वो कहाँ आहिस्तगी के साथ चलकर सफ़र तय कर रही थी और कहाँ वो दौड़ कर उस सफ़र को तय कर रही थी। तो मेरी तारीख़ को ये भी मालूम है। मेरी तारीख़ को ये भी मालूम है कि तमाम ज़मानों में जो पैगंबर उतरते रहे वो क्या पैगाम लाते रहे, वो कौन सी किताबें थीं जो उन पर उतरती रहीं, वो कौन से सहाइफ़ और रसाइल थे जो उन पर उनके सीने दिल पर नज़ूल करते रहे। मेरी तारीख़ को ये भी मालूम है कि बाबल और नैनवा की तहज़ीब ने बहुत तरक्की की, मिस्र की तहज़ीब बहुत समरबार हुई, हिंदुस्तान, चाइना, यूनान की तहज़ीब ने बहुत रंग बखेरे, मगर ये सारे रंग, ये सारा इंसानी फ़िक्र का दारो मदार इस मेटाफिज़िकल दुनिया के साथ वाबस्ता था।
اس مادی زندگی پر وہ فکر و فلسفے کے رویے موجود رہے، لیکن میرے پیغمبر آخر الزمان کے واقعہ معراج سے قبل کبھی کسی فلسفی، کسی شاعر، کسی ادیب، کسی ڈرامہ نگار اور کسی خطیب نے آنسوئے افلاک دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک عظیم الجلیل واقعہ ہے کہ اس کے بعد انسان نے اس کائنات کے ماورا دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر اس حد تک کوشش کی کہ یہ دنیا تو ایک نقش پا بن کر رہ گئی۔ خواتین و حضرات، یہ تمام جو علوم ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، روحانیت کے ساتھ ہو، ان کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو، ان کا تعلق سماجیات کے ساتھ ہو، یہ سارے انسانی علوم ہیں، اور یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے ہیں اور ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے یہاں نوجوان اسکالر بھی تشریف فرماؤں، صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کے بعد اتنے علوم و فنون ہمارے سامنے آئے، اتنے علوم و فنون کی فراوانی ہوئی، صرف حدیث رسول مقبول کی تحفیظ کے لیے 50 علم جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے محدثین نے وہ علوم مرتب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی محافل میں وہ نورانی اور روحانی گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے جسے کہیں لفظ بلفظ یاد رکھا گیا اور کہیں معانی کے ساتھ یاد رکھا گیا، اور 2-2.5 صدیاں گزرنے کے بعد وہ مجموعی حدیث کے مرتب ہوئے، جسے آج دنیا اورل لٹریچر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور دنیا کے یہاں وہاں مختلف یونیورسٹیز میں اس کے ڈسپلنز موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ اس کا آغاز تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانی اور روحانی مجالس سے ہوا تھا۔ ان کی روایت اور درایت کے لیے وہ اصول و ضوابط دنیا نے اور محدثین نے وضع کی ہیں کہ تحقیق کا وہ جدید اسلوب بھی مسلمانوں کی عطا ہے، جسے آج ہم یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں حوالہ جات کا نظام ہے اور یہ فلاں جو ہے وہ حوالہ جات کا نظام ہے۔ میں اپنے بچوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ حوالہ جات کا نظام ہو، اقتباسات نقل کرنے کا نظام ہو، تحقیق کے بنیادی اصولوں کا نظام ہو، مواد کو پرکھنے کے اصول و ضوابط ہوں، یہ سب مسلمانوں کی عطا ہے۔ آج دنیا میں AI کا اور کارپس کا بہت گلگلہ ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کمپیوٹر کی سہولت موجود نہیں تھی، 2 اور 3 صدی میں جو لفظیات پر کام ہوا ہے مسلم امہ میں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک صاحب جسے صدیوں سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کا نام جار اللہ زمخشری ہے، وہ بہت بڑا مفسر ہے، اور اس نے لفظیات پر اور قرآن کی کارپس پر وہ کام کیا ہے جس سے سمجھنے کے لیے اور جس سے استفادے کے لیے ابھی تک یورپ اور امریکہ کے فاضلین اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچے۔ یہ 21ویں صدی ہے، AI کی صدی ہے، کمپیوٹر کی صدی ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کی توجہ ان اہرام مصر کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی جدید دنیا میں آج بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ اس بلڈنگ سے بڑے پتھر جو ہے وہ کہیں بلندی تک لے جائے۔ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سی روحانیت تھی جو یہ کام انجام دے رہی تھی؟ آج 21ویں صدی میں جب اس کی 21ویں صدی کی بھی ربع حصہ گزر چکا ہے، ہم AI کی دنیا میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم وائرلیس
فون کے ذریعے امریکہ، جاپان، چائنا اور وہاں یہاں لیکچر دے رہے ہیں. مجھے تو وہ اجمیر میں بیٹھا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاد آ رہا ہے. اس کے پاس بھی یہی وائرلیس نظام تھا، لیکن روحانی. وہ وسط ایشیا میں بیٹھے اپنے دوستوں سے کو ہدایات دے رہا تھا اور ان کے احوال سے باخبر تھا. یہ کون سی سائنس تھی؟ یہ وہ انسانی علوم تھے جسے ہم نے پچھلے 200 سال میں ضائع کر دیا. جب یہاں انگریز آیا تھا، یہاں ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں تو یہاں شالیمار باغ تعمیر ہو رہے تھے اور تاج محل بن رہے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں یونیورسٹیاں بن رہی تھی تو یہاں تو ہر گھر میں ایک یونیورسٹی موجود تھی. جب 200-250 سال پہلے یہاں انگریز آ کے برسر اقتدار ہوا تھا تو میرے ہر گھر میں ایک یونیورسٹی موجود تھی. میرا شرح خواندگی 100% تھا. ہر آدمی عربی، فارسی اور لوکل زبانوں سے آگاہ تھا اور وہ تمام علوم و فنون کا ماہر تھا. ایک آدمی جو اس درس نظامیہ میں سے گزرتا تھا یا اس وقت کے نظام تعلیم اور نصاب سے گزرتا تھا تو وہ قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، معاملات تصوف، معاملات سائنس، ہندسہ، فلکیات، نجوم، پتہ نہیں کون کون سے علم تھے جس سے باخبر تھا. اور آج ہم کسی ایک مضمون کے بھی بہت مخصوص حصے کے فاضل ہیں اور اس میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. وہ کیا نظام تھا کہ جس نظام کے تحت یہاں انسانی علوم کا بہت شعرہ تھا، پھر یہاں کالونی تعمیر ہوئی تو اس کالونی کے نتیجے میں میرے نظام تعلیم کو برخاست کیا گیا اور ایک ایسا نظام تعلیم دیا گیا جس سے میرا انسانی علوم کے ساتھ، سماجی علوم کے ساتھ، معاشرتی علوم کے ساتھ، اقتصادی علوم کے ساتھ رشتہ کمزور تر کر دیا گیا. مسئلہ یہ ہے آج اس جدید دنیا میں ایک سوچنے کا، وہ ہے جب ہر طرح اب سائنس کی دنیا میں ایک زوال آیا ہوا ہے کہ جی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی سائنس کے طلبہ میسر نہیں ہیں. سب AI کی طرف، سب کمپیوٹر کی طرف اور سب جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے رک کر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ میں بات بہت زمانوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں اور اس تھیسس میں یہ بات بھی شامل کر رہا ہوں. میرا ایک تھیسس جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک یونیسکو کی رپورٹ دیکھی جو زبانوں سے متعلق تھی. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ زبان کا نام تھا، یعنی کافر زبان. تو میں اس وقت تک کافرستان اور کافر زبان سے بے خبر تھا. تو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی صرف 300 بندے رہ گئے ہیں جو اس زبان کے بولنے والے ہیں. تو میں نے کافر زبان کیا ہے، کہاں بولی جاتی ہے، 300 بندے کیسے رہ گئے. آج 2025 ہے، آج بھی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نہ وہ بندے 299 ہوئے نہ 301 ہوئی، آج بھی وہ 300 ہی ہیں. میری زبانیں ڈینجر میں ہیں، یورپ اور امریکہ کی زبانیں ڈینجر میں نہیں ہوتی. یہ ایک تھیسس ہے جو بنایا گیا. اور میں ہمیشہ دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک کسی تہذیب، کسی مذہب کو ماننے والی کوئی سی زبان بولنے والی، چاہے وہ بہت چھوٹے سے ایریے میں بولی جا رہی ہو، جب تک ماں زندہ ہے اس کی زبان زندہ ہے. اس وقت تک انسانی علوم زندہ ہیں، معاشرتی علوم زندہ ہیں. جب تک معاشرہ زندہ ہے، معاشرتی اور سماجی علوم زندہ ہیں. ہاں ایک بات یہ کہ آپ کا معاشرہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے. اب پرندوں کو پانی ڈالنے والا اور دانے ڈالنے والا موجود نہیں ہے، اور اس لیے آپ کا معاشرہ محبت کی زبان بھول گیا ہے. اگر آج بھی آپ
وہی محبت کی زبان بولنا شروع کر دیں تو انسانی علوم بھی زندہ رہیں گے، انسان بھی زندہ رہے گا، میں اور آپ بھی زندہ رہیں گے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بسایا جائے۔ Thank you so much, sir, for your insightful and thought-provoking keynote. No doubt you have left our young scholars with new ideas for upcoming research. Ladies and gentlemen, our second keynote speaker is one of Pakistan's most respected and internationally recognized historians. Professor Dr. Tanveer Anjum is a leading scholar in South Asia and Indo-Muslim history, with special expertise in intellectual traditions, Sufism, and medieval Islamic governance and socio-cultural transformations. Her research has significantly shaped modern understandings of Muslim identity formation, urban history, and religious movements in the subcontinent. Dr. Anjum has authored several books, numerous research articles, and chapters that are widely taught and referenced in academic circles. Her scholarship is known for its analytical depth, methodological rigor, and refreshing interpretations of historical narratives. She is also an active mentor, supervising advanced level research scholars and contributing to national and international conferences in so many diverse capacities. Beyond her academic achievements, Dr. Anjum is recognized for promoting critical historical thinking, advocating for the preservation of historical heritage, and encouraging interdisciplinary approaches to understanding the past. It's indeed an honor to welcome Professor Dr. Tanveer Anjum for the second keynote address. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Nasir Mahmood Sahib, Honorable Dean Humanities and Social Sciences Professor Dr. Abdulaziz Sahir Sahib, Director Admin Professor Sayyid Amir Ali Shah Sahib, and seekers of knowledge, Assalamu alaikum. It is indeed an honor for me to address this galaxy of scholars. The title of my keynote address is Historical Trajectories of Knowledge Production, Decoloniality, and the Search for Epistemic Sovereignty. Today, I will talk about the epistemic frameworks historically developed by the Western and Muslim civilizations, as well as the contemporary perspectives from the global South, with a particular focus on decoloniality, arguing for the need for epistemic sovereignty. To begin with, an episteme is an underlying structure of thought and a framework of principles, arguments, and assumptions that shape knowledge production within a specific historical period. I begin with the Muslim civilization. We all know that the golden age of Muslim civilization spanned from the 8th to the 14th centuries in temporal terms, while its major intellectual centers such as Baghdad, Cairo, and Cordoba were located in 3 different continents, revealing its vast territorial stretch in spatial terms. A key aspect of the Muslim civilization is its connection to the sacred. According to Sayyid Hussain Nasr, Muslim civilization was deeply rooted in spiritual and metaphysical principles, characterized by stability rather than constant change, and a holistic integration of faith, science, philosophy, and arts. The Muslim civilization produced knowledge in its own episteme, and Lombard rightly argues that there existed an epistemic unity among the fields of knowledge. Having an integrative view of knowledge, there was no assumed dichotomy between the religious knowledge and the worldly knowledge, or the knowledge of nature, society, and humanities. In other words, there existed no bifurcation between the sacred and the secular, between the spirit and the matter, between the mundane and the otherworldly. All these binaries were perceived as 2 sides of the same coin, complementing each other, and were not necessarily seen in any conflictual relationship. That is why we see polymaths in Muslim civilization. That is, scholars who were experts of diverse fields of knowledge simultaneously.
They were experts of tafsir, hadith, fiqh, and aqidah, and at the same time, they were experts of mathematics, physics, chemistry, astronomy, philosophy, sociology, geography, history, and even musicology. Now I turn to the Western civilization. In European history, the medieval period or the Dark Ages ended with the Renaissance in the 14th century. The Muslim civilization played a crucial role in it by serving as a bridge between the knowledge traditions of the Greco-Roman Empire civilization and the early modern revival of these traditions. The Mediterranean region, where Asia, Africa, and Europe intersect, comprising the Muslim North Africa, the region which now we call the Middle East, Spain, Sicily, and Italy were the sites of knowledge transfer and intellectual exchange. We all know that Renaissance was followed by the Scientific Revolution, the Protestant Reformation, and Enlightenment or the Age of Reason. The epistemes of Enlightenment and post-Enlightenment era in Europe radically transformed the conception about reality, nature, human beings, and society. The core idea of rationality, the core idea of Enlightenment was the belief in the human rationality or human reasoning faculty, which became the sole yardstick for assessing all truths and all levels of truth. Moreover, the idea of progress and human perfectibility led to the belief that human beings could shape their social and political reality and craft their destiny. It marked a zenith of their belief in the exercise of free will as well as anthropocentrism in human thought. It is important to note that the Industrial Revolution in the early 18th and late 18th and early 19th centuries went hand in hand with colonialism. Colonialism led to the subjugation of vast territories in Asia, Africa, and the Americas by the colonial powers or the European powers, since their colonies not only provided raw materials for their industries, but also served as potential markets for their finished products. The 19th century saw the emergence of scientism and positivism, which argued that science is the only valid source of knowledge and its methods were applicable to all disciplines, including philosophy, ethics, and religion. The era also witnessed the emergence of the idea of Western modernity, later theorized by Max Weber and Talcott Parsons in the 20th century, which imagines modernity as a departure from tradition and as a linear progression with a Eurocentric bias. Now I turn to the three major epistemes of the late 20th century which challenged the epistemes of the Enlightenment and post-Enlightenment era. These include postmodernism, post-colonialism, and finally decoloniality. Postmodernism is associated with French intellectuals such as Lyotard, Derrida, and Michel Foucault. As an episteme, it challenges the ideal of objective truth and grand narratives like nationalism and Marxism. It also rejects the idea of universal reason developed by the Enlightenment thinkers. It is important to note that the idea of universal reason was employed by the colonial powers, which deemed the colonial subjects as irrational. To the postmodern thinkers, this static idea of rationality was devoid of any fluidity, which altogether denied the possibility of the existence of multiple rationalities in colonized societies. Postmodernists also challenged the universal application of and Eurocentric biases in these concepts. Postmodernism also dismissed the universalist idea of Western modernity as the sole or standard variant. Kamali, for instance, suggests that there existed multiple modernities which may follow different trajectories in varied regions and socio-cultural contexts. According to Robinson, these modernities in Muslim societies have often been linked with movements of renewal and reform. In face of modernist challenges, the Muslim societies exhibited remarkable creativity in social, cultural, and literary realms in order to sustain the authority of the past and their traditions.
Postmodernists also rejected scientism and positivism and argued that scientific evidence and scientific method cannot be the sole means of understanding reality, and other forms of knowledge may not be inferior or valid. They criticized positivism for being reductive and for overlooking other valid forms of inquiry, particularly in the field of humanities. Nevertheless, the critics of postmodernism argue that it has encouraged intellectual anarchy and nihilism. Next in line is post-colonialism. Edward Said is considered the founder of post-colonial theory, with tremendous contributions from Frantz Fanon, Gayatri Spivak, and Homi Bhabha. Said's work Orientalism, that appeared in 1978, analyzed the relationship between knowledge and colonialism. He showed how Western discourse constructed the other or the East as a way to justify and rationalize colonialism and exploitation. To the post-colonialists, the self-assumed civilizing mission of colonialism, often termed as white man's burden, provided a justification of systemic imposition of Western values, ideas, and institutions on colonized societies. Post-colonialism provides a new framework or episteme to analyze the world by incorporating the suppressed knowledge, cultural traditions, and agency of the formerly colonized people. It argues that colonial powers systematically silence and delegitimize the knowledge of colonized people by imposing their own ways of knowing, which dismisses all forms of indigenous knowledge. Spivak's concept of epistemic violence in her famous 1988 essay criticizes this suppression of non-Western knowledge. Despite its critique to Eurocentrism, post-colonialism could not completely delink itself from the hegemonic Western epistemologies. Consequently, the framework or episteme of decoloniality emerged in the 1980s. Though Edward Said is considered the founder of post-colonial theory, he also laid the foundation for decoloniality or decolonial theory. As an epistemic framework, decoloniality got inspiration from Kenyan scholar Ngugi wa Thiong'o's famous work Decolonizing the Mind, that appeared in 1986, in which he argued that language is a crucial tool of power and cultural domination. And he also stressed the need for mental decolonization in post-independence contexts. Decoloniality formally originated in Latin America by the thinkers like Aníbal Quijano and Walter Mignolo from Peru and Argentina respectively. Decoloniality distinguishes between historical colonialism, which included territorial control and subjugation, and the ongoing coloniality and its effects on state, politics, society, and culture, despite political decolonization in a formal sense. Quijano highlighted the colonial matrix of power and introduced its basic key concepts such as coloniality of power and coloniality of knowledge. Coloniality of power, the idea came in 1991, is used to refer to the global hierarchical system of domination based on race, gender, and class that emerged from colonialism and continues to shape the world. And the second idea is the coloniality of power, which emerged in 1992, and it refers to prioritizing Eurocentric perspectives while suppressing and marginalizing non-Western knowledge systems. Next, taking cue from Miranda Fricker's book Epistemic Injustice that appeared in 2007, a light concept of decoloniality were developed. It is argued that epistemic subordination, the knowledge system of the colonized people have been treated as having less epistemic authority and devalued in favor of the colonial structures of knowledge, leading to epistemic erosion, making people feel less confident in their own knowledge systems. That is why decoloniality promotes epistemic delinking from Western thought and liberation of consciousness from Eurocentrism. Theorists like Mignolo even urge for
epistemic disobedience, which involves deliberately rejecting Western ways of knowing to make space for alternative and indigenous epistemologies. In short, contemporary perspectives from the global south have tremendously shaped the episteme of decoloniality. Now I'm going to briefly discuss the relevance of decoloniality with reference to social sciences in Pakistan, because decoloniality is more relevant to us because we are a post-colonial state with a contested history of colonial subjugation. The lens of decoloniality can liberate us from the straitjacket of Eurocentric perspectives. So let me shed light on a few cases or examples of epistemic injustice and subordination, and I'll begin with my own area of interest, that is Sufi studies. In Sufi studies, contemporary thinkers and scholars are using the lens of queer theory, which is often employed by them to study the relationship of Shams Tabriz and Rumi and the relationship of Shah Hussain and Madho Lal. It is sheer epistemic injustice that is being done to these great Sufi masters. My next examples comes from the discipline of history, with due apologies to my friends in the department. When history of Western civilization or European history is taught to our students in Pakistani universities, we tend to focus on the intellectual movements in Europe, beginning from Renaissance. The political history of Europe, which is full of wars and bloodsheds, is conveniently skipped. Owing to our epistemic subordination, when we teach the history of Muslim civilization, we employ a dynastic framework highlighting the dirty politics in the Umayyad and Abbasid eras, while ignoring the intellectual history and the contribution of the Muslims in the field of philosophy, science, art, technology, and humanities. Similarly, when South Asian history is taught, again, a dynastic framework is employed while studying Delhi Sultanate and the history of Mughal era, with a focus on military and political history. That is why it is unfortunate that a student of history cannot name a single scientist from the Mughal era. He or she cannot tell who Shah Fatehullah Shirazi was or who Ahmad Memar was. This reflects prioritizing the intellectual history of Western civilization while silencing that of South Asia. Other disciplines of social sciences such as sociology, anthropology, development studies, etc. employ Eurocentric frameworks while reducing all social phenomena as merely constructed, leaving no room for the sacred. It is an epistemic injustice that any reference to the sacred is considered derogatory in these disciplines. Though the cross-cultural application of Western theories is seen as problematic, there are no serious efforts to theorize indigenous practices. Decoloniality in economics can help critically evaluate economic theories and practices rooted in Eurocentric power structures, which perpetuate inequality and domination. Decoloniality can help build more just and equitable economic system throughout the globe. Decoloniality in international relations can help challenge the Eurocentric assumptions and asymmetrical power relations among countries that continue to shape global politics even after formal decolonization. In contemporary times, the role of media in creating and disseminating knowledge cannot be denied. The media scholars must realize the epistemic injustice done by the hegemonic Western narratives of the Palestine issue, which needs to be dismantled while centering the marginalized narratives of the Palestinians. Literature and languages can immensely benefit from decoloniality and explore how language has been used as a crucial tool of power and cultural domination by critiquing the epistemic subordination of the local languages and literature to European languages and literature. Last but not the least, I borrow the American Indian saying of the Hopi tribesmen that says, "Those who tell the stories rule the world." It's time to tell our stories in our own words and in our own way. I urge the Pakistani scholars to realize the epistemic erosion which has undermined our confidence in our indigenous knowledge system. Challenge the epistemic subordination to Western hegemonic discourses and consciously de-link from the colonial matrix of power. I hope that by reclaiming our
epistemic freedom and sovereignty, without losing sight of epistemic humility, new and more relatable epistemologies can be crafted which are not based on exploitation but rooted in our indigenous wisdom and lived experiences. Thank you. Thank you, Professor Dr. Tanveer Anju, for your wonderfully rich scholarly insights sharing with us. Respected guests, scholars, ladies and gentlemen, it is now my privilege to invite the esteemed Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Nasir Mahmood, whose vision and commitment to academic excellence have made conferences like ICARS possible. Sir, we request you to grace the gathering with your remarks. I'm really delighted, Ji. Nowadays, I've been to several conferences before, and I'm very, very delighted to be here today just because of the topic. I've seen it. I'll come to it in a moment, Ji. I'm really grateful to the team which organized this conference, led by Dr. Sahir Aziz Saab and then Dr. Amir Shah Saab and all other colleagues sitting here, and many of them who are sitting on the other side as well. I'm really impressed the way this topic has been articulated. It's such a thoughtfully, and I suppose that intentionally meant in this way. And another thing I enjoyed from the talk of the Salman Qureshi Saab, that this is our third conference, and he very clearly put it to all of you that how we connected all three of them. Discourse is basically a continuity of things. If every year in isolation you start talking about things, then it's hard to make a dialogue or hard to make a discourse out of it for everyone coming here. So they're all very well knitted and very well presented here. Ji. The two issues which this idea actually rests on are this sustainability and inclusivity. These are two broadest global problems which our era is facing, I suppose. The two things. And the East has to play a very pivotal role, I suppose, because they are the one who has been suffering from consequences of mismanagement of these two, rather than those who caused them. We are not the one who caused these things, but we are the one who suffered from these things most. And now we are the one who have to come up with a solution of getting ourselves out of it. So, and all this is to be looked into with the lens of this social sciences research in our country. Okay. Social sciences research, or even otherwise, I think systematically we took research as an agenda in this country in 2002 when HEC in its new form came into being. Before that, we were doing research, but that was not our primary agenda of higher education. So very systematically, we started developing a culture of research in this country, I suppose in 2002. And there on, at a very later stage, we resolved that in social sciences, the problem can only be addressed if we look at our issues from a multidisciplinary or interdisciplinary, I would say, a lens. Otherwise, we'll not be able to solve them when we take them as a bit by bit rather than a whole problem of the area. Now, in looking at this time period, I suppose that this is not such a long time where you can expect the outcomes to be there, but at least our path should have been clear to all of us in those 20, 23, 25 years of period, which I feel that we are shaping the path for us now. Our success will be not only in our faculty being able to contribute something through these means, but being able to inculcate
this process of thinking in our students who are with us nowadays. These students are actually our force which can contribute in long term, and not by only telling them how to do research in it, but just shaping their minds which are prone towards doing things with a research mindset. Because it's not possible for me to train every and each one of my students with a set of skills which can stay with them forever. They keep on changing, but what I can inculcate in them is their way of thinking towards importance of doing research into our issues. No one from outside can ever contribute meaningfully in solving our own problem, and we are capable to handle our issues. This is what our students need to learn and take them when they graduate from our institutions. This concept of interdisciplinary, which I actually would like to take a couple of minutes to talk to the students and the faculty as well. Here, teachers, scholars coming from all other universities. Life poses problems on us not in a compartmentalized manner. This problem relates to physics, and this relates to sociology, this relates to psychology. Problems of life are integrated. If you take any one of the problems which we are facing, this needs knowledge of more than one disciplines in order to correct it or solve it. So, उर्दू में आना चाहिए मुझे. जब देखो बेटे, जब ज़िंदगी के मसाइल जो है ना, वो आपके पास एक कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं. कलेक्टिव इन द सेंस कि इंटीग्रेटेड होते हैं. कोई ज़िंदगी का ऐसा मसला नहीं है जो किसी एक मज़मून का इल्म आ जाने से हल हो जाता हो. ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए आपको मुख्तलिफ अलूम की ज़रूरत पड़ती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अपनी हायर एजुकेशन को भी तो ऐसे ही डिज़ाइन करना चाहिए कि आप उन तमाम अलूम के माहिरीन को इकट्ठा करें जो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हमने इवेंचुअली इंटरडिसिप्लिनरी का नाम दिया, और इंटरडिसिप्लिनरी में भी डॉक्टर साहिबा ने भी पॉइंट आउट किया अपनी बात में. देखिए, जिसको आज हम सोशल साइंसेस मॉडर्न दौर की कहते हैं, जब ये शुरू हुई तो आपको याद हो कि इससे पहले जब ये फ़िलासफ़ी से इमर्ज हुए ना सब्जेक्ट, तो फ़िलासफ़ी के जो मेथड ऑफ रिसर्च थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे साइंसेस से, फिजियोलॉजी से और उनसे. तो पहली दफ़ा जब मॉडर्न साइंस आगाज़ हुआ तो आपने फ्रेमवर्क लिया फिजियोलॉजी का और आपने क्वेश्चंस लिए फ़िलासफ़ी के. फ़िलासफ़ी के सवालों को फिजियोलॉजी के मेथडोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट करके उनके सोल्यूशन निकालना चाहे. और यहाँ से ये जो मेरे नज़र ये सदियों पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का, ये तब से मेरे नज़र में शुरू हो गया था जी. और फिर इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हम जब फिजियोलॉजी से मेथड्स लेते थे तो उनके यहाँ हर चीज़ एम्पिरिकल एविडेंस के साथ चलती थी. फ़िलासफ़ी में तमाम चीज़ें फ़िज़िकल जो है ना एविडेंस पे बेस नहीं करती थी, लॉजिक पे, रीज़न पे, बहुत सारी चीज़ें आपके इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड करती थी. तो जब हमने तरीके वो उठाए रिसर्च करने के जिनमें एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद होती थी और सवाल जो होता था वो फ़िलासफ़ी का होता था, तो इससे साइंस ऑफ रिसर्च जो है ये रेवोल्यूशनाइज होनी शुरू हुई. आज हम फिर वहीं खड़े हैं. इस्लामियात में रिसर्च करने वाले को सोशल साइंसेस के किसी और डिसिप्लिन में की जाने वाली रिसर्च के फ्रेमवर्क्स को एटलीस्ट स्टडी करने की ज़रूरत है. अगर वो अपने तरीक़ों को न भी बदलना चाहें तो उनको पढ़ने की ज़रूरत ज़रूर है. एजुकेशन वाले को जब तक साइकोलॉजी के रिसर्च के फ्रेमवर्क्स
جیسے وہ یوز کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ آئیں گے نا، تو وہ اپنے سوالوں کو انہی طریقوں سے ایڈریس کرتا رہے گا جو صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، اور نتیجتاً اس کے جو مسائل ہیں وہیں سٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی جو ریسرچ کے پروسیسز ہیں، جو فریم ورکس ہیں، ان کو دوسرے سبجیکٹ میں اپلائی کرنا جو ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پرابلم کمپلیکس ہیں. سو اس کانفرنس میں آئی بلیو کہ آپ جواب چاہے حاصل کر پائیں یا نہ کر پائیں اپنے سوالوں کے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھریں گے کہ جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا ایسا ہی کرتے جانے سے ہمیں اپنے پرابلمس کا حل مل جائے گا یا نہیں ملے گا، یا ہمیں اس کو کس بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. آئی ایم ویری ہیپی کہ جی اس کانفرنس میں ہم نے بلانا چاہیے، لوگوں کو پڑھنا سننا چاہیے، لیکن جتنے لوگ بھی میں نے آج تک یہاں کسی اور ملک سے آ کے لیکچر دیتے ہوئے سنے ہیں نا، ان کو یہاں کا کانٹیکسٹ کوئی نہیں پتہ ہوتا. ان کی گفتگو کتابی لحاظ سے آپ کو بہت فیسینیٹ کرتی ہو تو کرتی ہو، جب تک آپ اس معاشرے میں گراؤنڈڈ نہیں ہیں نا، اس معاشرے کے اندر سے نہیں ہیں جس معاشرے کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ کے اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے یہاں سے اٹھا کے آپ کہیں کہ تم ماریشس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان کو بتاؤ کہ تعلیم کا نظام کیسا ہونا چاہیے. مجھے ماریشس کے تعلیم کے نظام سے کیا، میرا علم تعلیم کے نظام کے بارے میں میں جانتا ہوں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ ان کو کیا چاہیے. ان کو کیا چاہیے یہ وہ جانتے ہیں جی. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اسٹیبلشڈ ڈاکٹر تنویر، ہمارے ان سے ہمارا تعلق جو ہے وہ تو اپنے بصر کی میٹنگز کے ذریعے سے ہوا تھا، بٹ لوگوں کی گفتگو، ان کا علم جو ہے وہ آپ کو اس وقت بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح کی سوچ کا ہے، کتنے پانی میں ہے، کیا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے اس وقت سے ہمارا رابطہ، اور بہت مستفید ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی، ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ان کے علم سے، ان کے سوچنے کے انداز سے. اور آپ کو اس طرح کے لوکل اسکالرز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں جی کہ مسئلوں کا حل کیا ہوتا ہے، کیسے دیکھنا چاہیے. آپ کو کوئی سفید چمڑی والا بتاتا ہوگا جی، لیکن شاید اتنی گہرائی کے ساتھ نہیں بتا سکتا جتنی گہرائی سے ہم اس کو جانتے ہیں. میرے نظر میں آپ کو ان دنوں میں، آپ نے یقیناً اپنے لیے بھی سوچ رکھا ہوگا، کانفرنس نے بھی لے ڈاؤن کیا ہوگا، آج کے دور میں جی انوویشن جو ہے نا، میرے نزدیک ٹیکنالوجی نہیں ہے جی، ٹیکنالوجی کے استعمال میں انوویشن ہے. ٹیکنالوجی مختلف طرح کی انوینشنز ہیں، گیجٹس ہیں جو آپ کے پاس آ گئے، ڈیولپ ہو گئے، اپنی طرح کا ایک فیلڈ ہے. لیکن ان گیجٹس کا آپ استعمال کیسے کرتے ہیں، ان ٹیکنالوجی کا جس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں ہی آتے ہیں جی، یہ اس میں سارا جو راز ہے نا ترقی کا، وہ میرے نزدیک اس کے استعمال میں موجود ہے. آپ کے پاس بہت آسانی سے اب وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے جو اس سے پہلے آپ کو بہت مشقت کے ساتھ کرنے پڑتے تھے، بہت محنت کے ساتھ کرنے پڑتے تھے. سو جو ڈنکی ورک ہے اس کا بہت سارا حصہ اب مشین نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن جو وزڈم ریلیٹڈ کمپوننٹس ہیں وہ اب بھی مشین کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے اور میرے دماغوں میں ہے. وہ آپ نے اس طریقے سے آرٹیکولیٹ کرنے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو مدد کر سکے آپ کے کاموں کو ٹھیک کرنے میں. میرے نزدیک ہمیں جو سو کالڈ بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے سوشل پیٹرنز کو سمجھنے کے لیے. اینڈ اٹس ویری ویری گڈ ٹول ٹو انڈرسٹینڈ پیپل. لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا فیس بک کا ڈیٹا دنیا یوز کرتی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کے ایکٹیویٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، آپ کے تھاٹ پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سو اگر وہ ہمیں سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے تھاٹ پروسیسز میں کیا پیٹرنز ہمارے لائف کے کیا ہے، ایک ایریا. دوسرا کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے جی. ریسرچ ان آئسولیشن مینز نتھنگ. ریسرچ آن ہائپوتھیٹیکل تھنگز مین نتھنگ. ٹھیک ہے،
پیپر پبلش ہوا, تھیسس ہوا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جس کا تھیسس ہوتا ہے وہ بھی اس کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ اس کو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. پیپر پبلش کرتے ہیں ہم بے شمار. آئی ایم شیور ایٹ لیسٹ ٹو مائی اون ایکسٹینٹ آئی کین ٹیل یو کہ ان میں سے کوئی 80% سے زیادہ ہوں گے جن کو میں نے دوبارہ کبھی پڑھا بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا پبلش ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑی؟ بیکاز دے آر ناٹ ریلیونٹ ٹو لائف. آئی نیور نیڈیڈ ٹو نو دا سیم تھنگ اگین. مجھے کبھی اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا, چیزیں اس طرح کی تھیں. سو ریسرچ کو کمیونٹی کے اندر امبیڈ کرنا, کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے کرنا, اور کمیونٹی کے ان مسائل پہ جو لیونگ مسائل ہیں, جو آج کے مسئلے ہیں, ریسرچ اس پہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہائپوتھیٹیکل چیزوں پہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی. اور آپ کا کوئی بھی فیلڈ جی, آپ گورننس لے لیں, آپ آئی ٹی لے لیں, آپ کوئی بھی سائنس, سوشل سائنس اٹھا لیں, سکسیزفل نہیں ہے جب تک آپ اس کے سوشل ایسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی کوئی ہو سکے. سو میری گزارش ہے کہ آپ اس کا آپ کا جو ڈسپلن ہے, یہ ایک نہیں ہے, بہت سارے ڈسپلن ہیں اس میں. ان کے بغیر زندگی کو آسان اور انجوائبل بنانا ممکن نہیں ہے. آپ جتنی مرضی اور طرح کی ترقی کرتے چلے جائیں, وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی. سو اس پہ اس سے آپ کی اپنی امپورٹنس اور اپنے ٹاپکس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جی. سو ڈفرینٹ سبجیکٹس کو کمبائن کرنا, اور یہاں موجود جتنے اسکالرز ہیں جی, اسٹوڈنٹس کو آئی ول ارج آل آف یو کہ آن دا سائڈ لائنز آف دا کانفرنس ٹرائی ٹو انٹریکٹ ود دیم, ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم اباؤٹ یورس, واٹ ایور از یور انٹرسٹ, ان سے بات کریے. آپ کو گفتگو میں 1 آدھ 2 فکرے ایسے سننے کو مل جاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اسٹر کرتے ہیں آپ کو, اور پھر آپ اس کے بارے میں بعد میں سوچتے سمجھتے رہتے ہیں. وہ کام آپ کا اپنا ہی ہے, لیکن یہ جو لوگ جو آپ سے پہلے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں جی, دے ہیو اے لاٹ آف وزڈم لرنڈ اوور ٹائم وچ دے کین شیئر ود یو, اینڈ اٹ کین سیو آورز اینڈ آورز آف یور ایفرٹ آف فائنڈنگ دوز تھنگز ان بکس جی. یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھائیے. I wish all of you a very, very good experience of the conference, and I'll always request anyone coming to Islamabad that besides this conference, try to enjoy Islamabad as well. Islamabad is a beautiful place, and this weather is beautiful. So take out some time to explore Islamabad as well. Thank you very much. Thank you, sir, for your continued guidance and leadership. Ladies and gentlemen, to formally express gratitude on behalf of organizing members of ICARS 2025, I invite the chair of the conference, Professor Dr. Abdul Aziz Sahir, for the vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. 2 مہینے پہلے ہم نے جب یہ تھیم قائم کیا, جب یہ پروگرام بنایا کہ فیکلٹی کی 3ری انٹرنیشنل کانفرنس کریں, تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے ہر طرح کی علمی, ہر طرح کی سپورٹ کرنی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے پیسے نہیں دینے. تو اگر آپ سپانسرشپ لے سکتے ہیں تو پھر اس میدان عمل میں آئیے, تاکہ ہم اس وقت اعلان کریں, وائس چانسلر صاحب سے اس وقت اجازت لیں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو میں سلمان علی اور ان کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پر, ڈاکٹر عامر شاہ صاحب کی اور عبداللہ جان کی نگرانی میں, اور میرے تمام جو کولیگز ہیں, میری پوری فیکلٹی ہے, کسی نہ کسی حوالے سے سارے اس کو کامیاب کرنے میں لگ رہے ہیں. تمام دوستوں کا بنیادی تعاون حاصل رہا ہے, تب یہ دن طلوع ہوا ہے. میں اپنی فیکلٹی کے تمام اساتذہ کا, تمام سٹاف کا, اور خاص طور پر جمال کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی یگانگت سے اور بہت محنت کے ساتھ اور مل جل کر اس کانفرنس کے انعقاد کو کامیاب بنایا ہے. ڈاکٹر تنویر انجم کا میں بہت شکر گزار ہوں, وہ ہمیشہ کرم فرماتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں
ویسے وہ میری بہن ہیں اور بہن کا بھائی کے گھر میں آنا ویسے باعث برکت ہوتا ہے، اور میں جب بھی وہ تشریف لاتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، تو ان کے ساتھ 2-4 لمحات بیٹھنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اور وہ آج بھی میری درخواست پر تشریف لائیں اور نہایت ہی علمی گفتگو کی انہوں نے. ملک بھر سے بہت زیادہ اسکالر تشریف لائے ہوئی ہیں، کچھ چہرے میرے بہت شناسہ ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. کچھ لوگ آپ کے سیشنز میں آن لائن شریک ہوں گے، کوئی 15 سے زیادہ ممالک سے، اور بہت سارے تو ہمارے اپنے ہیں، یہاں سے ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈ کے بہت ہی ماہر ہیں وہ. تو لہٰذا جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وائس چانسلر صاحب فرما رہے تھے کہ اصلاً مقصد سوال اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ یہ سوال اٹھیں گے تو باہم مل کر ان کا جواب بھی ہم تلاش کریں گے. یہ پہلا وہ ایک سلسلہ ہے کہ چلیں سوشل سائنسز کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، انسانی علوم کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے جواب حاصل کرنے میں تگ و دو کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں تمام احباب کا جنہوں نے مختلف حوالوں سے اس کانفرنس کے لیے، یہ فوٹوگرافر ہیں بچے، آئی سی ٹی والے ہیں، آئی ٹی والے ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، یہ بچے ہیں ہمارے جو یہاں تشریف لائے ہیں، فیکلٹی ہے، ڈاکٹر نسیم مسعود ہیں، اور یہ سب لوگ جن کا نام مجھے یاد آ گیا یا نہیں آیا. پی پی یو والے ہیں، ڈاکٹر شیر صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور یہ سلمان علی صاحب نے ایٹ 11th آور انہیں کیا. تو یہ ویک اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ہمیں پرنٹنگ کا کام جو ہے وہ کر کے دیا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری بہت مدد اور معاونت کی ہے. اصلاً کل میں سب کے نام لکھ کر لاؤں گا، اور انشاءاللہ جو ہماری اختتامی تقریب ہوگی تو اس میں سب کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. Ladies and gentlemen, now we proceed to the presentation of souvenir to our honorable keynote speaker, Professor Dr. Tanveer Anjum. I request the Vice Chancellor, Dean, the convener, kindly join at front of the stage to present the souvenir of Allama Iqbal Open University to our keynote speaker and the conference.